بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غزالہ کا دم خم جاتا رہا۔ اگر سیتا اسے دہلی میں دیکھ چکی تھی تو اسے دھوکہ دینا مشکل تھا۔ بولو، اس بار سیتا نے بے رحمی سے غزالہ کی پسلیوں میں نال چبائی تھی۔ تم غزالہ ہو یا نہیں؟ مجھے یاد نہیں کہ میں نے دہلی میں کہیں تمہیں دیکھا ہو۔ غزالہ نے براہ راست اعتراف کرنے میں سبکی محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہم لوگ بلا ضرورت کسی کو نظر نہیں آتے۔ تم لوگوں نے کل شام سے میرا حشر خراب کیا ہوا ہے۔ میں اپنے بدن پر 3 بدمست مردوں کا ناگوار بوجھ سہ چکی ہوں۔ میں تم سے گن گن کر سارے بدلے لوں گی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ڈینی کہاں ہے؟ غزالہ نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری، کن اکھیوں سے سیتا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ مستعد تھی۔ اس کی نگاہیں غزالہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ کراچی میں ہیں۔ کہاں ہیں یہ میں نہیں جانتی، اس نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ وہ اپنے شب و روز زیادہ تر ویرا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ویرا، وہ گندی کتیا بھی ماری جائے گی۔ مجھے اس کی بھی تلاش ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی کو اپنے عیاش شوہر کے عشرت قدے کا علم نہ ہو؟ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اپنے الفاظ کا اثر دیکھتے ہوئے غزالہ نے اپنی آواز پر مایوسی طاری کر لی۔ آوارہ عورتیں جب کسی شادی شدہ مرد پر ہاتھ صاف کرتی ہیں تو سب سے پہلے اسے ایک محفوظ ٹھکانہ فراہم کرتی ہیں جو بیویوں کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ مرد کتنا ہی عیاش اور بے غیرت ہو، اپنی بیوی کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر بتاؤ۔ ہاں، آگے سے گاڑی بائیں طرف موڑ لینا۔ سامنے سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ غزالہ نے ساحلی دیوار کے ساتھ بنی ہوئی میرین ڈرائیو پر گاڑی موڑ لی۔ اس نے سیتا کے سوال کا جواب گول کر دیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر بتاؤ۔ سیتا نے سخت لہجے میں اپنا فرمان دہرایا۔ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ دونوں وہاں نہیں ہیں۔ غزالہ نے بے بسی سے کہا، اخباروں میں اشتہار آنے کے بعد کہیں چھپ گئے ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ یہ سراغ لگانا میرا کام ہے۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ سیتا گرائی۔ غزالہ نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر فیڈرل بی ایریا کا ایک فرضی پتہ اور فون نمبر دہرا دیا۔ گڈ، یہ تفصیل میرے ذہن نشین ہو گئی۔ میں جو بات ایک مرتبہ نوٹ کر لیتی ہوں اسے مدتوں نہیں بھولتی۔ غزالہ کا جواب سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اب میں تمہیں مار کر ساحل کی نرم ریت میں کہیں دبا دوں گی اور پھر تمہارے گھر فون کر کے بتاؤں گی کہ تم میری قید میں ہو۔ دیکھتی ہوں کہ ڈینی مجھ سے کب تک بچے گا۔ ابھی تم مجھ سے بدلہ لینے کی بات کر رہی تھی، اب مارنے؟ غزالہ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں احتجاج کرنا چاہا، لیکن سیتا نے اس کی بات اڑا دی۔ میں نے ابھی انصاف کی توپ بننے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میں مظلوم بیویوں کی ہمدرد ہوں۔ سیتا ترنگ میں آ کر کہہ رہی تھی، میں مرنے سے پہلے تمہیں کوئی اور دکھ نہیں دوں گی۔ تمہارا مرد ہرجائی ہے تو تمہیں سکون سے مر جانا چاہیے تاکہ تم کو روز روز کے اس روگ سے چھٹکارا مل سکے۔ میں اپنے سارے بدلے ویرا سے لوں گی جس نے تمہارا سہاگ لوٹا ہے۔ میں اس حرام زادی کو ننگا کر کے کراچی کی کسی مصروف سڑک پر بگاؤں گی اور پھر اسے کچل دوں گی یا گولیاں مار دوں گی۔ میری اصل لڑائی بھی ڈینی اور ویرا سے ہے۔ غزالہ اپنی حکمت عملی طے کر چکی تھی، اسے بس ذرا سا فاصلہ اور طے کرنا تھا۔ اس نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا، تم ویرا کے ساتھ جو سلوک چاہو کرو مگر ڈینی کو معاف کر دو۔ وہ برے نہیں ہیں، دل و جان سے مجھے چاہتے ہیں۔ انہیں ویرا نے بگاڑ کر غلط راہ پر ڈالا ہے۔ ہر برا آدمی کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، ڈینی بھی ایسا ہی ہے۔ اس جیسے خونی درندے کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سیتا اپنا جملہ پورا نہیں کر سکی۔ باتوں کی رو میں وہ بس ذرا سی غافل ہوئی تھی۔ غزالہ ساحل کی رونقوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اس نے یکا گاڑی کچے میں اتار دی۔ ہچکولا اتنا شدید تھا کہ سیتا اچھل کر گاڑی کی چھت سے جا ٹکرائی۔ اس کی گن اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ چھت سے ساتھ ٹکرانے کے بعد سیتا دوبارہ نشست پر آنے نہ پائی تھی کہ غزالہ نے پورے بریک لگا دیے۔ اس بار سیتا کا داڑھ سخت
سخت ڈیش بورڈ سے اور چہرہ پورے زور میں ونڈ شیلڈ سے جا ٹکرایا۔ اس کے حلق سے بے ساختہ ایک چیخ آزاد ہو گئی، پھر اس کے منہ سے مغالطات کا ایک طوفان بہہ نکلا۔ غزالہ نے جھک کر پیسنجر سیٹ کے پائیدان میں سے سیتا کی بری ہوئی گن اٹھائی اور اس پر ٹوٹ پڑی۔ گاڑی گیئر میں ہونے کی وجہ سے انجن پہلے ہی ہچکی لے کر بند ہو چکا تھا۔ ویران ساحل پر گاڑی کے ہیڈ لیمپس بدستور کھلے ہوئے تھے۔ غزالہ نے اپنے گھٹنوں کی چوٹ کا بدلہ سیتا کے چہرے اور سینے پر پستول کی شدید ضربات سے لیا۔ سیتا بلبلا اٹھی، وہ جیتی ہوئی بازی ہار رہی تھی۔ چند منٹ پہلے غزالہ کو موت کا مژدہ سنانے والی کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ اس نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر غزالہ کے شکنجے سے نکل جانا چاہا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ غزالہ جونک بن کر بری طرح اس کے پورے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ اچانک کسی طرح دروازہ کھل گیا، وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا نیم ریت پر جا گری۔ غزالہ نے سیتا کے پیٹ پر اپنے گھٹنے سے ایک کاری ضرب لگائی، اس کے حلق سے پھر ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ غزالہ اسے چھوڑ کر پھرتی سے دور ہٹی اور پھر اس پر گویا دورہ سا سوار ہو گیا۔ وہ اچھل اچھل کر پنجوں کے بل گھوم کر اور ہوا میں اڑ کر بری طرح سیتا کو مار رہی تھی اور فضا اس کی لرزہ خیز چیخوں سے گونج رہی تھی۔ سیتا ایک تربیت یافتہ بلیک کیٹ تھی، لیکن اس بار وہ غزالہ کی پہل اور پھرتی کی وجہ سے اپنی ساری چوکڑی بھول چکی تھی۔ اپنے حریف کو مارنے کے بجائے وہ ساری کوششیں اپنے دفاع پر مرکوز کیے ہوئے تھی اور گالیاں وغیرہ بھول کر بس چیخے جا رہی تھی۔ وقت اور موقع میسر ہوتا تو غزالہ اسے لاتوں اور ہاتھوں سے ہی مار مار کر ہلاک کرتی۔ اس وقت وہ غضبناک شیرنی بنی ہوئی تھی، پھر بھی اسے اندازہ تھا کہ سمندر کے شور کے باوجود سیتا کی چیخیں کچھ لوگوں کو ادھر متوجہ کر دیں گی اور اس کے فرار کی راہ مسدود ہو جائے گی۔ اس نے بڑھ کر سیتا کی بائیں کانپٹی پر ایک نپی تولی ٹھوکر رسید کی اور وہ تیورا کر وہیں ریت پر ڈھیر ہو گئی۔ غزالہ نے گن کی نال سیدھی کر کے ایک سمت میں فائر کر دیے۔ اس کا مقصد صرف ہراس پھیلانا تھا تاکہ کوئی اس طرف آنے کا ارادہ کر رہا ہو تو خوفزدہ ہو کر کسی اور سمت میں بھاگ نکلے۔ اس دوران میں وہ سکون سے واپسی کی تیاری کر سکتی تھی۔ اس نے بڑھ کر سیتا کے بے ہوش وجود کا جائزہ لیا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور بری طرح خون آلود تھا۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی کے کسی حصے میں منتقل کرتی تو اس کا لباس بھی داغدار ہو جاتا، جو اس خون آشام مقابلے میں خاصا صاف ستھرا رہا تھا۔ لباس پر پائے جانے والے خون کے نشانات غزالہ کی واپسی میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ غزالہ نے وہیں کھڑے کھڑے چند ثانیوں کے لیے سوچا۔ وہ سیتا کے ماضی سے واقف نہیں تھی، لیکن یہ جانتی تھی کہ وہ بلیک کیٹ بھارت سے دوہرے خون کا مشن لے کر پاکستان آئی تھی۔ وہ لوگ سفاق اور عادی قاتلوں کو ہی ایسا مشن سونپ سکتے تھے۔ اگر سیتا اس وقت اچانک غزالہ کے قابو میں نہ آ گئی ہوتی تو تھوڑی دیر بعد وہ غزالہ کو موت کی نیند سلا دیتی۔ وہ ہر اعتبار سے ایک مستند قاتلہ تھی۔ زمین کو اس کے بوجھ سے آزادی ملنی ضروری تھی۔ غزالہ نے اس کی پیشانی کے وسط کا نشانہ لے کر سکون سے تیسری گولی چلائی اور دوبارہ اس کا جائزہ لیے بغیر گاڑی میں آ بیٹھی۔ ہیڈ لیمپس آف کر کے اس نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے معلوم تھا کہ اس سڑک کا کچا حصہ طے کر لینے کے بعد وہ دوبارہ پختہ سڑک پر جا نکلے گی، جو تھوڑی دیر کے سفر کے بعد اسے ڈیفنس کے کسی ویران علاقے میں پہنچا دے گی۔ وہ سیتا کی گن کی 3 گولیاں استعمال کر چکی تھی۔ اس کے چیمبر میں مزید 4 گولیاں موجود تھیں۔ غزالہ نے وہ گن اپنے گود میں رکھ لی۔ وہ طے کر چکی تھی کہ پولیس والوں کے علاوہ کسی اور نے اس کی واپسی کی راہ میں مزاحم ہونے کی کوشش کی تو بے دریغ 1-2 ہوائی فائر کر کے سیدھی نکلتی چلی جائے گی۔ کچی اور ناہموار سڑک پر گاڑی اچھلتی کودتی آگے بڑھتی رہی۔ رفتار قدرے تیز تھی، اس لیے گاڑی کے انجر پنجر ہر جھٹکے کے ساتھ فریادیں صدائیں بلند کر رہے تھے۔ غزالہ کے داہنے ہاتھ پر بنی ہوئی پتھریلی دیوار کے پار سمندر کی لہروں کا گنجیلا شور سناٹے میں دور تک پھیل رہا تھا۔ وہ کسی کا سامنا کیے بغیر آخرکار دوبارہ پختہ سڑک پر آ گئی۔ اس نے ہیڈ لیمپس آف کر کے گاڑی کنارے سے
लगाई और केबिन लाइट ऑन करके अकबनुमा आईने में अपना जायजा लिया। इसने सीता को बहुत तेजी और महारत के साथ जेर किया था। इसने इब्तिदा से ही बुज़दिली और खौफजदगी का मुजाहरा करके सीता के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि वो सीता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगी। सीता जब चाहेगी निहायत आसानी के साथ इसे शिकार कर लेगी। वो आखिर तक इसी खुशफहमी में मुब्तला रही और जब गजाला ने अवलीन मौका सामने आने पर अचानक अपने करतब और हुनर का मुजाहरा करना शुरू किया तो फिर सीता को संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। वो गजाला पर कोई वार किए बगैर तेजी से पसपा होती चली गई। इस साफ सुथरे मुकाबले में गजाला का चेहरा बिल्कुल बेदाग और तरोताजा रहा था। खुले मैदान की समंदरी हवा ने इसके बाल बुरी तरह मुंतशिर कर दिए थे। इसने अपने बैग से ब्रश निकाल कर जल्दी जल्दी अपने बाल सीधे किए, गाड़ी से नीचे उतर कर अपने कपड़ों से रेत वगैरह झाड़ी और फिर दोबारा आगे रवाना हो गई। वीरा मुझसे कुरीद कर मुख्तलिफ सवालात करती रही और मैं किसी ज़हनी इर्तिकाज के बगैर इसे जवाब देता रहा। मेरा जहन मुसलसल गजाला की तरफ उलझा हुआ था। इस अमर में कोई कलाम नहीं था कि मेरी वजह से सलमा और जहांगीर को संगीन खतरात लाहक होने के इम्कानात रोशन थे, लेकिन वो खतरात इतनी तेजी से जन्म नहीं ले सकते थे। सीता सोचे समझे और मंसूबाबंदी किए बगैर कोई कदम उठाने की हमाकत नहीं कर सकती थी। वो औरत थी, इसे बेदर पे कई सख्त झटके लग चुके थे। कुछ करने से पहले इसे इन हजीमतों के ज़हनी बोझ से छुटकारा पाने के लिए वक्त दरकार था। मेरा ख्याल था कि जहांगीर के घर से गजाला की वापसी बहुत जल्द होगी, लेकिन जब वक्त गुजरता गया तो मेरी बेचैनी में इजाफा होने लगा। वीरा मुंह फट और चरब जुबान थी। मैं इसके सामने गजाला के बारे में ज्यादा जुबान खोलता तो इसे अपनी खुश कलामी के जोहर दिखाने का मौका मिल जाता। इस वक्त मैं खुद को वीरा के किसी मजाक का निशाना बनाने के मूड में नहीं था। वाकयात और आसार बता रहे थे कि गजाला किसी खतरे से दो चार हुए बगैर अपना इखलाकी फर्ज पूरा करके सही सलामत घर लौट आएगी, लेकिन फिर भी मेरे जहन के किसी बेनाम गोशे में रह कर एक खलश और चुभन सी उबर रही थी। तुम टहल टहल कर बिला वजह अपने बदन की शक्कर जला रहे हो। ये तुम्हारी 7वीं सिगरेट है। आम तौर पर तुम इतनी ज्यादा सिगरेट नहीं पीते। इस वक्त क्या परेशानी है? मेरी मुसलसल गायब दिमागी पर आखिरकार वीरा बोल ही पड़ी। वो दूध पीती बच्ची नहीं है। काफी दिनों बाद घर से अकेली निकली है, घूम फिर कर लौट आएगी। मैंने फिर इसे रोकने की कोशिश की थी मगर वो नहीं मानी। सुल्तान शाह ने कहा वो मुस्तरब होकर इस तरह घर से निकली जैसे सीता आज ही जहांगीर के घर पर हमला कर देगी। वो ये बात नहीं समझ रही थी कि अभी सीता के औसान खता हैं। इसे संभल कर जवाबी कार्रवाई करने के लिए वक्त दरकार होगा। वो काफी दिनों बाद इधर गई है। हो सकता है कि जहांगीर और सलमा ने इसे रोक लिया हो। मैं इनको फोन करके देखता हूँ। मैं ये कहते हुए सोफे पर बैठ गया। ओहो, आज तो कोई बहुत मुबारक दिन मालूम होता है। मेरी आवाज सुनते ही जहांगीर फोन पर चहकने लगा। थोड़ी देर पहले गजाला ने यहाँ आकर हम लोगों की इज्जत अफजाई की थी और अब तुम्हारी आवाज सुनने को मिली है। कई दिन से तुम कहाँ गायब हो? यहीं इसी शहर में हूँ, अपने चक्रों में उलझा हुआ हूँ। तुम्हारे चक्कर शैतान की आंत की तरह लंबे होते चले जा रहे हैं। ये सिलसिला कभी खत्म होगा या सारी उम्र यूं ही चलता रहेगा? बस मुकद्दर की बात है। जब कुदरत को मंजूर हुआ जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। ये बताओ कि गजाला कहाँ है? यार, आज इसने तो मुझे जलील कर दिया। सलमा को बाजार ले जाने के लिए घर से यहाँ तक दौड़ी चली आई और मैं घर में आराम से पड़ा रहता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी को 2 टके की नौकरानी जितनी वक़्त भी नहीं देते। चंद रोज के लिए एहतियात करो। इसका अकेले बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। गजाला को अचानक यहाँ देखकर मुझे बहुत शर्म आई थी। अब मैं सलमा का ख्याल रखूंगा। तुम्हारी इतला के लिए ये बता दूं कि आजकल हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं है। जवान लड़कियों को सलमा टिकने नहीं देती। मैं बूढ़ी औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर बार सलमा ही चला रही है। अपनी बक बक किए जा रहे हो। मैंने पूछा था कि गजाला
غزالہ کہاں ہے؟ میں نے خفگی سے کہا۔ وہ بازار سے واپسی پر سلمہ کو چھوڑ کر نیچے سے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ سلمہ کو آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، کیا وہ اب تک گھر نہیں پہنچی؟ وہ گھر پہنچ گئی ہوتی تو میں تم کو کیوں فون کرتا؟ ان دونوں کو بازار میں کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ غزالہ نے بلا وجہ ہی اتنی لمبی دوڑ لگائی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سلمہ کا اتنا خیال رکھتی ہوگی۔ سلمہ کہاں ہے؟ اس سے میری بات کرا دو۔ باتھ روم میں بیٹھی فیشن کا کوئی رسالہ پڑھ رہی ہوگی، کہو تو دروازہ بجا دوں؟ اس کی بری سی آواز آئی۔ رہنے دو، میں کچھ دیر اور انتظار کرتا ہوں، غزالہ نہ آئی تو پھر میں اس کی تلاش میں نکلوں گا۔ کہو تو میں بھی آ جاؤں؟ اس نے پرخلوص آواز میں پیشکش کی۔ اس وقت میں بالکل سوبر ہوں، ابھی میں نے شام کا صرف پہلا گلاس لیا ہے۔ تم اپنے گلاسوں میں غرق رہو، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا، میں نے غصیلی آواز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تم بلا وجہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہو، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آنے والی ہوگی، ہو سکتا ہے راستے میں ٹائر وائر پنکچر ہو گیا ہو۔ ویرا نے لقمہ دیا۔ میری چھٹی حص بار بار خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے، غزالہ بلا وجہ کہیں نہیں رک سکتی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ، گھر کو تالا لگا کر ہم تینوں اسے ڈھونڈنے چلتے ہیں؟ ویرا اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ اتنے بڑے شہر میں اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ سلطان شاہ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس کے پاس موبائل فون ہوتا تو اس وقت یہ پریشانی نہ ہوتی۔ وہ واقعی ایک مسئلہ تھا کہ غزالہ کی تلاش کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری وہ وحشت اور پریشانی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر گاڑی کے ہارن کی مانوس آواز سنائی دی۔ ہم تینوں بیک وقت اپنی جگہ چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکے تھے، لیکن سلطان شاہ تقریباً دوڑ کر ہم دونوں سے آگے نکل گیا۔ غزالہ کو دیکھ کر ہم تینوں حیران رہ گئے۔ اس کے پھولدار سوٹ پر کئی جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، جوتے گندے تھے اور شلوار کے پائچوں پر بھی کیچڑ سی لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ خون کے دھبے کیسے ہیں؟ اس پر نظر پڑتے ہی ویرا نے بے ساختہ سوال کیا۔ تمہاری سہیلی مل گئی تھی، غزالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی مزاج پرسی میں یہ حال ہو گیا۔ کس سہیلی کی بات کر رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سلطان شاہ تشویش سے بولا۔ تمہارے کپڑوں اور بالوں پر ریت کے ذرات چمک رہے ہیں، سیتا ٹکرا گئی تھی، ایک ساحلی ویرانے میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، ذرا ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دو۔ راستے بھر میں بالکل تر و تازہ تھی، گھر میں قدم رکھتے ہی تھکن کا احساس ہو رہا ہے۔ آج کافی دنوں بعد مجھے جسمانی محنت کرنی پڑی ہے۔ سلطان شاہ سے پہلے ویرا نے ٹھنڈے پانی کا گلاس غزالہ کو پیش کر دیا اور اس سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کیا تم نے واقعی اسے مار دیا؟ غزالہ کے پانی پیتے ہی ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، میں نے غزالہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کو اچانک وہاں جانے کی کیا سوجی تھی؟ آپ کی طرح میرا دل بھی کہہ رہا تھا کہ سیتا آرام سے نہیں بیٹھے گی، بلکہ بلیک کیٹس اپنے حریف کو حیران کر دینے اور بہت تیزی سے وار کرنے کی پالیسی پر کاربند نظر آ رہے تھے۔ غزالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس پالیسی کے تحت سیتا کو ہماری توقع سے بہت پہلے حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ میرا اندازہ 100% درست نکلا۔ اس نے بہت آسانی سے مجھے زیر کر لیا تھا۔ اگر مجھ سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہوتی تو اس وقت تک وہ مجھے مار کر ریت میں دبا چکی ہوتی۔ وہ یہ گن لے کر آئی تھی۔ غزالہ نے اپنے بیگ میں سے گن نکالی جو ویرا نے لے لی۔ خوفناک ہتھیار ہے یہ، اسے کہاں سے مل گیا؟ ویرا نے گن کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ یہ سربلند خان کی گن معلوم ہوتی ہے، وہ اسی کے سہارے 4 مردوں کو بے بس کر کے گلاب خان کے گھر سے بھاگی تھی۔ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، تم یہ سناؤ کہ وہ تم سے کیسے ٹکرا گئی اور تم نے اسے کیسے مار ڈالا؟ سلطان شاہ نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا۔ تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آ رہا کہ تم ایک بلیک کیٹ کو مار کر آئی ہو؟ میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ سلطان شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تم شروع سے آخر تک اپنی کہانی دہراتی چلی جاؤ۔ تم نے سیتا کا صفایا کر کے مجھے بہت بڑے ذہنی بوجھ سے نجات دلا دی ہے۔ غزالہ نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی جس کی ابتدا خاصی بے جان تھی۔ ہم تینوں درمیان میں کچھ بولے بغیر بڑے انہماک سے وہ تفصیل سنتے رہے۔ اس دوران میں سب کے چہروں کے رنگ اور تاثرات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس
मिशन पर गोपाल और सीता की जोड़ी को क्यों भेजा गया था। गजाला की कहानी खत्म होने के बाद मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, गोपाल मुझे पहचानता था। सीता ने दिल्ली में गजाला को बहुत करीब से देखा हुआ था। ये बात बाद में इनकी समझ में आई होगी कि मैं मजर का रूप धार कर दिल्ली में था तो मेरे साथ असली गजाला ही हो सकती थी। यही नुक्ता पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ था। वीरा बोली, वो जहांगीर और सलमा के चक्कर में वहाँ पहुँची थी। गजाला को पहचान कर इसने अपना इरादा बदल दिया। वो तुम्हारी गाड़ी में कैसे छुप गई? सुल्तान शाह ने हैरत से सवाल किया। इसके पास बहुत वक्त था, मैं ऊपर गई, फिर सलमा के साथ बाजार होकर आई। इस दौरान में इसने गाड़ी का कोई दरवाजा खोल लिया होगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि पिछले पायदान में कोई छुपा हुआ होगा। मैं बेध्यानी में गाड़ी लेकर चल दी। इसका मंसूबा बेदाग था। वीरा पहलू बदल कर बोली, इसने तुमको बिल्कुल बेबस कर लिया था। अगर आखिरी लम्हात में तुम्हारे जहन ने काम न किया होता तो अंजाम बहुत मुख्तलिफ और अफसोसनाक होता। गजाला का जहन शुरू से सही सिमत में और मुसलसल काम कर रहा था। वो आखिरी लम्हात का फैसला नहीं था। मैंने वीरा की तौसीह की। वो शुरू से ही बेबसी और बुज़दिली की अदाकारी करती रही और सीता मुतमिन हो गई कि गजाला इसके चुंगल से नहीं निकल सकेगी। आखिर में सीता की यही गफलत इसकी मौत का सबब बन गई। हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम गजाला की इस बड़ी कामयाबी पर अंदर ही अंदर जल बुन रही हो। सुल्तान शाह चहक कर बोला, बिला वजह इसके जबरदस्त कारनामे की अहमियत घटाने की कोशिश कर रही हो। गजाला ने अपने सोचे समझे मंसूबे के तहत इस पर सबकत हासिल की जो इसकी जहनी बर्तरी का सबूत है। मुझे इससे जलने की क्या जरूरत है? वीरा ने चटक कर कहा, इसकी कामयाबी हम सब की कामयाबी है। ऐसी घटिया और खुद गर्जाना सोच तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। तुम्हारी इन बातों से कुछ सुलगने की बू आ रही है। तुम्हारा तो ख्याल था कि इस वक्त गजाला ने बिला वजह दौड़ लगाई है। वो कामरानो सुरखरू होकर लौटी है। इसकी कामयाबी से तुम्हारे सीने पर सांप लौट गए हैं। ऐसी कामयाबियों के ख्वाब तुम सिर्फ अपने लिए देखती हो। सुल्तान शाह जो कुछ कह रहा था वो मजाक की बात थी, लेकिन बहुत सख्त और संग दिलाना थी। मैंने फौरी दखल अंदाजी की जरूरत महसूस करते हुए कहा, बस अब अपनी जुबान को लगाम दो। पता नहीं 2-4 अफराद की मौजूदगी में तुम दोनों को क्या हो जाता है। अकेले रहते हो तो बहुत सुकून और सुलह के साथ रहते हो। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इनको बकने दें, दोनों का घर बसा दें। ये एक साथ बहुत मजे में रहेंगे। ये कब तक यूं ही लंडोरे रहेंगे? गजाला अपनी बेसाख्ता हंसी रोकने की कोशिश करते हुए पुरजोर लहजे में बोली, ये मेरे सामने जमीन पर नाग रगड़े तब भी मैं इससे शादी न करूं। वीरा ने मुंह बनाकर तल्खी से कहा, ये इस उम्र में भी अंदर से एक बच्चा है और मुझे बच्चे पालने का कोई शौक नहीं है। इस कदर पले पलाए बच्चे को लोरियां देकर सुलाना मेरे बस से बाहर है और मुझे संकी औरतों से चिढ़ है। तुम शादी की बात कर रही हो। मैं ऐसी नक चढ़ी बददिमाग और झुक्की औरतों से दोस्ती रखने का भी रवादार नहीं हूँ। तो फिर हमारी जान को क्यों चिमटे हुए हो? अपनी पसंद की किसी औरत के पास चले जाओ। सुल्तान शाह अचानक हंस पड़ा। ये ना समझो कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रह रहा हूँ। ये डैनी का दाम है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेता हूँ। मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है। मैं अपने यार की यारी में मगन रहने वाला दरवेश हूँ। ओहो, वीरा ने इसकी बात काट कर एहतजाजिया अंदाज में कहा, ऐसे ही दरवेश हो तो थोड़ी देर पहले तखलिए में मुझे ये क्यों बता रहे थे कि आजकल के अखबारों में औरतों की नीम उरियां तस्वीरें देखकर तुम्हारा दिल खराब होने लगता है? क्यों, ये तखलिए में दिल खराब होने के जिक्र का क्या चक्कर है? गजाला ने सुल्तान शाह को घूर कर पूछा। वो गजाला की आंखें देखकर बौखला गया। मेरा मतलब था कि मुझे ऐसी तस्वीरों से घिन आती है। ये बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। वीरा को अकेला पाकर ये बताने का मकसद क्या था? गजाला ने जानबूझकर इसे दबाया। छोड़ो गजाला, तुम किस चक्कर में पड़ रही हो? मैंने हंसते हुए कहा, ये इन दोनों के चक्कर हैं, इन्हें आपस में ही निमटने दो। तुम दखल मत दो। ये किसी न किसी दिन सच बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं घर आया तो ये दोनों यहाँ की तन्हाई में चुपके एक दूसरे की नाज बर्दारियां कर रहे थे। हर तरफ गहरा रुमानी सुकूत छाया हुआ था।
اب ہمارے سامنے دونوں پھیل رہے ہیں۔ سلطان شاہ اول پول بک رہا تھا تو ویرا ایسی خرافات کیوں سن رہی تھی؟ اٹھ کر کہیں چلی جاتی۔ اب سیتا کی لاش کا کیا ہوگا؟ سلطان شاہ نے نہایت بونڈے انداز میں اچانک بات بدل دی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ وہ باتیں اسی طرح چلتی رہیں تو ویرا اپنی مکاری سے کام لے کر کچھ اور بے سروپا باتیں اس سے منسوب کر دے گی۔ ہونا کیا ہے، اب پولیس ہی وہ لاش اٹھائے گی۔ غزالہ بولی وہ اپنے خون میں نہائی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسے مارنے کے بجائے زندہ حالت میں کار کی ڈگی میں ٹھونس کر گھر لے آتی۔ اسے زمین سے اٹھا کر گاڑی میں لادنے میں میرا حلیہ خراب ہو جاتا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ گھرداری اور کچن کے چکروں میں پڑ کر تم اپنے سارے ہنر بھول گئی ہو۔ میں نے غزالہ سے مخاطب ہو کر فخر سے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہارے اعصاب ابھی تک زنگ آلود نہیں ہوئے۔ تم نے بڑے دم خام سے کام لے کر سیتا کو پچھاڑا ہے۔ ایک منجی ہوئی بلیک کیٹ کو مار کر تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ میرے لیے وہ شوبراج سے زیادہ اہم تھی، کیونکہ شوبراج ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ سیتا انسانوں کے سمندر میں گل مل کر غائب ہو گئی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لشکر کشی کر کے بھی اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ویرا نے اپنی پیشانی سے رشک و حسد کا داغ مٹانے کے لیے فراخ دلی سے کہا، تم نے تنہا یہ مار کا سر کر کے ہمارے دشمنوں کی کمر توڑ دی ہے۔ آج تمہارے ستارے پوری طرح تمہارا ساتھ دے رہے تھے، دودھ دے کر تم نے پھر اس میں بینگنیاں ڈال دیں۔ سلطان شاہ بے ساختہ بول پڑا، سارا کمال ستاروں کی یاوری کا تھا، ورنہ غزالہ کچھ بھی نہ کر پاتی۔ آخر تم کیا چاہ رہے ہو؟ ویرا نے اسے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا۔ اس بالغ بچے کو دودھ یاد آ رہا ہے، اسے اپنے کمرے میں لے جا کر دودھ پلاؤ، شکم سیر ہوگا تو خاموشی سے سو جائے گا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، غزالہ کو دیکھ کر اب تمہاری عقل اور زبان بھی چل پڑی ہے، ورنہ اس کی فکر میں گلے جا رہے تھے۔ ویرا میرے اوپر گرائی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ بس اب ہر جھگڑا ختم، ہمیں کچھ کام بھی کر لینا چاہیے۔ میں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ بلیک کیٹس ایک طوفانی بگولے کی طرح ہمارے سامنے آئے تھے اور پانی کے دو حقیر بلبلوں کی طرح اچانک بیٹھ گئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اس وقت تک گوپال کو جلال کے آدمی صدف مینشن لے گئے ہوں گے۔ اس وقت میدان میں دو پارٹیاں سیتا کو تلاش کر رہی تھیں۔ ان میں سے کسی کو سیتا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، دونوں اس کے خون کے پیاسے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔